اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جی ترجمہ سن لیجئے. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر برسائی، جو میں نے تم پر نعمتیں کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو عالمین پر، لوگوں پر، جہاں والوں پر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے، یعنی کہ قیامت کے دن سے، کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں، کوئی نفس کسی نفس کے متعلق کسی چیز کے متعلق کام نہیں آئے گا. ذرہ سا بھی کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں، مطلب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے نہ قبول کی جائے گی کوئی معاملہ، کوئی مطلب کوئی چیز اس سے نہ قبول کی جائے گی. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے شفاعت لی جائے گی، اس کی شفاعت نہ قبول کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. یہ اس کی تفسیر ہم نے پہلے آگے بہت پہلے پڑھ لی. یہ سیم آیت ہے، آگے بھی ایسی سیم آیت گزری ہے. مختصر بتلا دوں، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امت محمدیہ سے پہلے، امت محمدیہ کو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہاں والوں پر، جتنی بھی امت اس وقت، ان پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی تھی کہ ان کے پاس آسمان سے روزانہ رات دن کھانا اترتا تھا، آسمان سے کھانا اترتا تھا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا، اور جو عالمین پر فضیلت تھی، ان کو جو برتری حاصل تھی ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منسوخ کر دی، اور برتری امت محمدیہ کی رہ گئی. اس کے بعد والی آیت کو سن لیجئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جی ترجمہ سن لیجئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم کو آزمایا، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلمات میں، ان آزمائش میں، ان امتحان میں، اس ایگزام میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے اس بات کو قابل قبول کر لیا، پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلوک، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امامن مانا پیشوا، یقیناً میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا یعنی کہ نبی بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ، تم میری ذریت میں بھی، یعنی کہ میرے رشتہ داروں میں، میری آل اولاد میں بھی تو اس سلسلے کو جاری رکھنا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ظلم کرنے والوں کو، ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو، برنے والے کو میرا عہد، میرا وعدہ اور میری یہ نعمت ہے، اس کو نہیں پہنچے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، حرم شریف کو، یعنی کہ حرم جو کعبۃ اللہ ہے، اس کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ، لوگوں کے لیے جگہ، لوگوں کے لیے امن و امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ، ہم سے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، تم بناؤ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو، یعنی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس کو مصلی، سجدے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھے،
للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے، تفسیر سن لیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہم نے جو بھی باتیں پڑھی بنی اسرائیل کی باتیں پڑھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دوسرے نمبر کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی، جس میں تمام اکثر نبی جس میں آئے بنی اسرائیل کی باتیں پڑھی ہم نے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کی باتیں بتلا رہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں جو ایک ہی نبی آئے، آخری نبی جو ہمارے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بنی اسماعیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برتری حاصل کی تھی، اور مطلب تمام لوگوں پر آخری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں پر برتری حاصل کی، ان کو مطلب عالمین پر فضیلت دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی تکلیفیں آئی، ان کو بہت سی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایک تو ان کی اولاد بھی بہت بعد میں ہوئی، بہت سالوں بعد بڑھاپے میں ان کی اولاد ہوئی۔ دوسری بات کہ ان کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے بھی نکالا، ان کے والد صاحب آزر، ان کے والد صاحب بھی ان کے مخالف، ان سے بھی نکالا گیا۔ اور تیسرے کہ ان کی قوم بھی بہت خطرناک، نہ ایمان کو قبول کرتی تھی نہ ان کی باتوں کو مانتی تھی۔ چوتھا ہے کہ جو اس وقت بڑا ظالم بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بڑا خطرناک، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر، ان تمام نے مل کر آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک کر دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک دم جیسے تھے ویسے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ باہر نکال دیا تھا۔ بہت سی آزمائش آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تنگ آ کر انہوں نے مصر کی طرف سفر کیا۔ اس وقت آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کیا مصر کی طرف۔ لیکن جب مصر کو پہنچے تو جو اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ بڑا نالائق، بڑا حرامی اور بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ جب بھی کوئی بھی سفیر سفر کرتا تھا، اس کے ساتھ کوئی عورت ہوتی اور اچھی ہوتی تو اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں سے ابراہیم جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو اس نے بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت ابراہیم کو روکے رکھا اور اپنے پاس بلایا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن جب بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا حضرت سارہ کے ساتھ تو وہ بندھ جاتا، یعنی کہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کا ہاتھ اور اس کی تمام چیزیں شل ہو جاتی تھی، مطلب ایسا خشک ہو جاتا تھا، ایسا شل ہو جاتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ شل ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگی، پھر دوسری مرتبہ اس نے ارادہ کیا گندے کام کرنے کا، پھر تیسری مرتبہ، پھر اس نے سمجھ لیا کہ میں گندا کام نہیں کر سکتا اس عورت کے ساتھ، یہ عورت بڑی پاک ہے، بڑی نیک عورت ہے۔ تو اس نے اس عورت کو ایک باندی ہدیہ کی، ایک باندی جس کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ رہی، پھر وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی حضرت ابراہیم کے پاس۔ وہ غلط کام نہیں کر سکا، یعنی کہ جو بادشاہ تھا غلط کام نہیں کر سکا، تو اس کی بنا پر وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا حضرت سارہ سے کہ بڑی نیک عورت ہے، تو اس کو ایک حضرت ہاجرہ غنیمت میں دی، یعنی کہ ایک باندی غنیمت میں دی۔ تو واپس حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور پورا ماجرا سنایا، پوری بات سنائی۔ تو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے پاس جو باندی تھی، یعنی کہ جو بادشاہ نے دی تھی، ظالم بادشاہ نے، اس کا نکاح حضرت ابراہیم سے کروا دیا۔ دیکھو اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی کہ ان کا نکاح کروا دیا۔ تو پھر وہ دو عورتیں یعنی کہ دو بیویاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کو چلے، یعنی کہ انہوں نے وہاں سے اپنا سفر باندھا، وہاں چلے فلسطین کی طرف گئے اور وہاں جا کر رہے۔ تو حضرت جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ جو دوسری بیوی تھی جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم سے نکاح کروایا تھا، ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ تو ان سے ایک بیٹا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو، یعنی کہ حضرت اسماعیل کو، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کو آپ ایک وادی میں چھوڑ دو، یعنی کہ مکہ میں چھوڑ دو، صفا مروہ کے پاس چھوڑ دو وہاں۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں کو چھوڑ دیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل کو بھی اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے، یعنی کہ دودھ پیتے تھے، ابھی تک تو شیرخوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے کو شیرخوار کہا جاتا ہے، یعنی کہ ابھی دودھ پیتے تھے، ابھی بولنے کی صلاحیت نہ اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی، بہت چھوٹے تھے۔
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا بنا. آگے آئے گی پوری دعا قرآن میں آئے گی، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو تو امن والا بنا اور تو اس میں بہت سے رزق کا بہت سے پھل عطا فرما. اس وقت کوئی قبیلہ نہیں تھا، قبیلہ جرہم بسا تھا اس وقت. پھر اس کے بعد پھر پیاس کی حاجت لگی، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بچہ بلبلانے لگا تو ان کے مطلب ایڑی سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جس کو اس کو ایک راؤنڈ کر دیا، مطلب اس کو پار کر دی، جس کی وجہ سے وہ پانی کا زمزم جو تھا وہ تھم گیا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اس کو زمزم کہا جاتا ہے. وہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، جوانی کی عمر ہوئی، پھر ان کو بھی پھر دوسرا حکم آیا اللہ کی طرف سے، بہت خطرناک حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑی آزمائش آئی کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ذبح کرنے کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کو لے کر 3 مرتبہ خواب میں آئے. پوری بات ہے، میں شارٹ کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تو کہا کہ بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں. تو بیٹے نے کہا، بیٹا بھی کیسا تھا؟ کہا ابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا اس کو کر گزرو. تو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی اور جیسے ہی مطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا اتارا جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. اس کے بعد پھر کعبہ کی تعمیر ہوئی. ساتھ میں دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کعبہ کی تعمیر کی. اور یعنی کہ جو کعبہ منہدم ہو گیا تھا، ایسا نہیں کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، نہیں، یہ غلط بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، کعبہ وجود میں آیا تھا. لیکن جیسے حالات گزرتے گئے، مطلب زمانہ گزرتا گیا، ایسی سیلابی آتی گئی جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، اس پر مٹی آ گئی اور بڑے بڑے ڈھیلے بن گئے، ٹیلے بن گئے، بڑے بڑے ٹیلے، جس کی وجہ سے کعبہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کی بنیادیں باقی تھی، بنیادیں نیچے چھپ گئی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، بتایا کہ یہاں بنیادیں ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام معمار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے. دونوں باپ بیٹے کام کرتے تھے اور کعبہ کی تعمیر پوری مکمل کی. کعبہ کی تعمیر ایک دم اونچی ہو گئی جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اتارا جنت سے جس کو رکھا اور اس کے اوپر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. جیسے اوپر جانے کی باری آتی تو جوں وہ پتھر بڑا اونچا ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ کام کر لیتے تھے. یہ پوری بات تفصیل سے ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا. جی آگے آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے آپ کو ایک پیشوا بنانے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا. تو اس وقت غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست کری، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا سلسلہ جو آپ نے مجھ پر کیا ہے وہ میری اولاد میں بھی کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میں اپنے نافرمان بندوں کو یہ معاملہ میرے نافرمان بندوں کو نہیں پہنچے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے ان کو تو پہنچا. یہ بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے. بنی اسماعیل میں یہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ ہم نے پڑھا کہ دعا کی کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ اور ٹھکانہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور پوری بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں میرے کعبہ کی پاکی کرنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. جی یہ پوری تفصیل ہوئی، میں نے شارٹ کٹ میں پڑھائی. اس کے بعد والی آیت سن لیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ترجمہ سن لیجیے اس کا. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب، دعا کی تھی نا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑا تھا یعنی کہ مکہ میں، اس وقت دعا کی تھی رب اجعل، اے میرے رب، ھذا البلد آمنا، تو اس شہر کو امن و امان والا بنا، وارزق اہلہ، اور تو اس کے اہل و عیال کو بڑا رزق دے، من الثمرات، پھل فروٹ میں سے، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ومنہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے لوگوں میں سے اللہ تجھ پر اور آخرت کے دین پر.
یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ جزیرۃ العرب ہے وہ بڑا ریتیلا علاقہ ہے، اور بڑی دور دراز تک میلوں میل تک کئیوں میل تک ریت ہی ہے. کہیں کھیتی کرنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں کھیتی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ دنیا کے تمام شہروں کے پھل فروٹ آپ کو مدینہ میں اور مکہ میں مل جائیں گے. ایسا کوئی پھل فروٹ نہیں ہوگا جو حرم میں اور مکہ شریف میں آپ کو نہیں ملے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی جو ہم حرم میں جاتے، مدینہ میں جاتے تو ہم کو نعمتیں میسر ہوتی ہے. اس کے بعد والی آیت ہے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور کہا جو کفر کرے گا میری نعمتوں کا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو تھوڑا فائدہ پہنچا دوں گا دنیا میں، یعنی کہ جو کافر ہے میرا انکار کرتا ہے تو میں اس کو دنیا میں تو کچھ فائدہ پہنچا دوں گا. ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن اس کو دردناک عذاب ہوگا جہنم میں، یعنی کہ اس کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا دردناک عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا لوٹنا ہے. اس کے بعد والی آیت سن لیجئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جی ترجمہ سن لیجیے اس کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا بیت اللہ کی بنیادوں کو. یعنی کہ میں نے بتایا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں تعمیل نہیں ہوا. حضرت ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب سے تھے ان سے پہلے تعمیر ہوا تھا، لیکن وہ وقت گزر گیا اور سیلاب آتے گئے جس کی وجہ سے وہ مٹ گیا تھا. لیکن دوبارہ تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جب انہوں نے بلند کیا اس کی دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹوں نے ساتھ میں مل کر کام کیا. ربنا تقبل منا، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، یعنی کہ جب بیت اللہ کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما. دیکھو یہ نبی کی کیا شان ہے، جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اتراتے نہیں، یعنی کہ ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے. ہمارا حال دیکھیے کہ ہم سے کوئی اچھا کام ہو گیا، یعنی کہ جیسے کہ میں آج تفسیر کرتا ہوں تو میرے اندر یہ ہوتا ہے میں اتراتا ہوں، لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ میں تفسیر کرتا ہوں، وہ واہ کرتا ہوں. دیکھو یہ نبی کا کیا حال ہے کہ اتنا بڑا کام کیا کہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرمانا. کتنا بڑا اخلاص ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو فتح کی، یعنی کہ مکہ کو فتح کیا، فتح مکہ ہوا جب، تو مکہ کو فتح کرتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی کیا کیفیت ہے آپ کو معلوم ہے. آپ تاریخ میں پڑھیں گے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، آپ کا سر کجاوے کو لگ رہا تھا، یعنی کہ اتنا جھک گئے تھے. یہ کعبہ کے احترام میں اور اللہ تعالیٰ کے ادب میں یہ ادب کا تقاضا تھا اور یہ اخلاص تھا کہ اپنے سر کو جو یعنی کہ جہاں جانور پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے، جہاں پر کجاوے پر ہم انسان بیٹھتا ہے، اس کجاوے کو اپنی اس پیشانی کو لگا دیا تھا. تو اتنا تواضع تھا. یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے، ہم کو بھی یہ اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم. انہوں نے کہا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یقیناً آپ سننے والے جاننے والے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب واجعلنا مسلمین لک، ہم کو بنا مسلمین لک آپ کا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت کو بھی آپ کا فرما بردار بنا، ہماری ذریت میں سے بھی ایک گیرو کو تو آپ کا فرما بردار بنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور دعا بھی کی اور انہوں نے اس کے بعد کہا وَأَرِنَا، اے ہمارے رب تو ہم کو بتلا مناسکنا، حج کے مناسک کو، یعنی کہ حج کے ارکان، حج کس طرح کیا جاتا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، تو ہماری طرف سے اس کو قبول کر، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری توبہ کو قبول کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے.
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو مطلب دعا کی نا کہ ومن ذریت، ہماری ذریت میں بھی اس سلسلے کو شامل رکھنا، یعنی کہ جو مجھ پر کی آخری نبی بھی مطلب میری ذریت میں سے عطا کرنا. یہ بنی اسماعیل کے لیے دعا تھی، ان کے لیے دعا کی. بنی اسماعیل کے لیے خصوصیت دعا نہیں کی، لیکن ان کے حق میں دعا قبول ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ آخری نبی جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بتلا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو بھیج انہی میں سے، وابعث فیہم، تو بھیج انہی میں سے ایک رسول کو، منہم یتلو علیہم، جو تلاوت کرے انہی میں سے ان پر، یعنی کہ ان پر تلاوت کرے، تیری آیتوں کو پڑھے، آیاتی کا، تیری آیتوں کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائے، یعنی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھلائے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت بھی سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی کہ ان کی دل کی صفائی کرے، یعنی کہ تزکیہ قلب کرے، دل کو صاف کرے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ بڑے زبردست حکمت والے، پاکی زبردست حکمت والے ہیں. جی صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.